الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے معماروں، آج میں تم سے خطاب کر رہا ہوں صرف ایک مقرر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک درد رکھنے والے مسلمان کی حیثیت سے، ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس کا دل امت کے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا اپنے گرد و پیش کو دیکھو، آج شیطان نے کتنے حسین نعروں کے ساتھ تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ گناہ کو فیشن بنا دیا گیا، بے حیائی کو ترقی کا نام دے دیا گیا، اور دین پر چلنے والوں کو پرانا خیال کہہ کر مذاق بنایا جانے لگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم وہ نسل ہو جس کے ہاتھوں میں امت کا مستقبل ہے۔ اگر تم سنور گئے تو امت سنور جائے گی، اور اگر تم بگڑ گئے تو امت کا چراغ بجھ جائے گا۔ یاد رکھو، اسلام تلوار سے زیادہ نوجوانوں کے کردار سے پھیلا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، محمد بن قاسم نوجوان تھے، صلاح الدین ایوبی بھی جوانی کے ولولوں سے میدان میں اترے تھے۔ مگر افسوس، آج امت کا نوجوان اپنے مقصد زندگی کو بھول چکا ہے۔ راتیں موبائل کی اسکرینوں پر گزر رہی ہیں، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، مگر نوجوان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ قرآن کھلنے سے پہلے سوشل میڈیا کھل جاتا ہے، اور دل اللہ کے ذکر سے زیادہ دنیا کی رنگینیوں میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ اے نوجوانوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو۔ تم صرف کھانے پینے، سونے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ تم وہ امت ہو جسے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج دشمنان اسلام تمہارے جسموں پر نہیں، تمہارے دلوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم نماز سے دور ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں سے حیا ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرو، وہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر مسلمان نوجوان قرآن سے جڑ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ میرے عزیز نوجوانوں، ذرا قبر کو یاد کرو، ذرا اس رات کو یاد کرو جب تمہیں تنہا مٹی میں اتارا جائے گا۔ نہ دوست ساتھ ہوں گے، نہ موبائل، نہ دولت اور نہ شہرت ساتھ ہوگی، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اللہ پوچھے گا، اے نوجوان، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ کیا اس دن یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ، ہم نے اپنی جوانی تیری اطاعت میں گزاری تھی، ہم نے اپنی آنکھوں کو حفاظت کی تھی، ہم نے اپنے قرآن کو اپنے دلوں کو قرآن سے آباد رکھا تھا؟ اے نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے،
توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، اللہ ابھی بھی اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اگر تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ گے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اپنی نمازوں کو مضبوط کر لو، اپنے موبائل کے استعمال کو محدود کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، قرآن سے تعلق جوڑ لو اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو۔ یاد رکھو، دنیا کی عزت بھی اسلام میں ہے، قبر کا سکون بھی اسلام میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسلام میں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر امت کا نوجوان جاگ گیا، اگر نوجوان نے تہجد کے آنسو بہا دیے، اگر نوجوان نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کو جھکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالی امت کے نوجوانوں کو دین کا سچا سپاہی بنائے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اور انہیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔